دیکھیں اسلام کی بنیاد نا 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان باتوں کو ہمیں دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے، دل سے قبول کرنا ہے، پھر ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اس کے بعد میں جو 4 رکن ہیں ان کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے ہمیں مسلمان ہو جانا ہے کلمہ شہادت کو پڑھ کر کے، کہ ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے، صرف اسی کی بارگاہ میں ہمیں اپنے سر کو جھکانا ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے، کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی جا کر کے جھک جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے ہماری تو ہم جا کر کے جھک گئے وہاں جا کر کے۔ تو دیکھیں آپ نے ظاہر میں ایسا کیا نا، دل تو آپ کا کوئی نہیں دیکھ رہا جا کر کے، تو پھر آپ کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے تو صرف اسی رب حقیقی کی ہمیں عبادت کرنا ہے۔ تو اگر ان 5 رکن میں سے کسی ایک رکن کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے، تو اس کا ایمان سے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ان 5 کو اسے مکمل طور سے ماننا پڑے گا۔ لیکن بہت سے لوگ اب دیکھیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا شیوا ایسا ہے، ان کا جو کام ہے وہ ایسا ہے کہ انہیں ہر مذہب میں جا کر کے انہیں گھسنا ہے، پھر ہر مذہب کی جو ان کے عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں جو مسلمان کہلانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا، اللہ کے علاوہ ہمیں اللہ کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، صرف ایک اللہ کو ہمیں ماننا ہے۔ اگر کسی کو شریک کریں گے تو پھر ہم نے ایک اللہ کو کہاں مانا؟ پھر ہم نے جب ایک واحد حقیقی کو نہیں مانا تو پھر ہمارا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ شرک کے بعد میں دوسرے گناہوں کا نمبر آتا ہے۔ شرک کا سیدھا سادہ مفہوم یہ سمجھیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا۔ جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا، دوبارہ کلمہ شہادت نہیں پڑھے گا، پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ہاں صرف ایک ہی اللہ ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، شرک سے باز نہیں آئے گا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب میں نے بتایا نا کہ اب پچھلے دنوں دیکھا یہ گیا کہ ایک فلم ایکٹر کا انتقال ہوتا ہے، مرتا ہے وہ فلم ایکٹر، تو لوگوں میں ایک افسوس جنک باتیں شروع ہو گئیں، وہ بڑا افسوس کیا، اور یہاں تک لوگ حد سے گزرے کہ دعائے مغفرت بھی انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ یقیناً نام سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، نام سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ دیکھیں نام تو پہلے بھی کئی ایسے گزرے ہیں کہ جن کا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو برباد کیا، مسلمانوں کو تباہ و برباد انہوں نے کر دیا۔ اب دیکھیں فلمی دنیا کا جو معاملہ ہے، فلمی ایکٹر کا جو معاملہ ہوتا ہے، انہیں ہر وہ رول پلے کرنا ہے جو ان کا ڈائریکٹر انہیں بتائے گا۔ انہیں وہاں مذہب نہیں دیکھنا ہے، مذہب کو نہیں دیکھیں گے، وہ جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی مورتی کے سامنے جا کر کے اپنے سر کو جھکانا ہو، چاہے کہیں جا کر کے پوجا کرنا ہو یا دوسرے کسی کام کو کرنا ہے، انہیں وہ سب کرنا ہے، کیونکہ انہیں پیسہ چاہیے۔ تو اب اس کے بارے میں بڑی سرگرمیاں ہوئی لوگوں کے اندر، لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پہ، اپنی واٹس ایپ پروفائل پہ اور فیس بک پہ فوٹو اپلوڈ کیے کہ اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس کے لیے سیدھی سادی ایک بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اس ایکٹر نے اپنی پوری اس زندگی میں کتنی مرتبہ اس کام کو کیا ہوگا کہ جس سے شرک لازم آتا ہے۔ بظاہر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ مشرک ہو گئے، وہ ظاہر سی بات ہے ایسے، کیونکہ انہیں تو فلم میں دنیا میں کام کرنا ہے، تو یہ سارے کام انہیں کرنا ہے۔ پھر ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یار بہت سارے کام انہوں نے ایسے بھی کیے ہیں کہ اسلام کو برا کہا ہے، جو سنت ابراہیمی ہے اسے بھی انہوں نے برا کہا ہے، اس ایکٹر نے اور بھی بہت ساری باتوں کو برا کہا ہے۔ تو دیکھیں ایسے انسان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یقیناً صحیح نہیں ہے۔
ہاں اگر کوئی بات یہ مل جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے اس انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اگر گناہوں سے توبہ کر لی، یقیناً ہمیں کوئی شہادت ایسی ملتی ہے تو پھر ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تو ہمیں تب ہوتا ہے کہ ایک فلمی ایکٹر کے مرنے پر اتنے مایوس لوگ ہوئے، اتنا انہوں نے غم کا اظہار کیا۔ یقیناً ہماری اس بات سے شاید کسی کو تکلیف پہنچے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی اللہ کے ولی یا کسی عالم دین کے انتقال پر اتنا افسوس کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی قوم کے رہنما کے انتقال پر اتنا افسوس کیا؟ کبھی آپ نے اتنی دعائیں کی ہیں کسی قوم کے عالم کے لیے، کسی اپنے رہنما کے لیے جو عالم دین تھے یا کوئی اللہ کے ولی تھے، ان کا انتقال ہوا، کبھی آپ نے اتنا افسوس کیا؟ ہرگز نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں پیار نہیں ہے عالموں سے، ہمیں محبت نہیں ہے عالموں سے۔ اور عالم تو ہماری زندگی کو سنوارتا ہے، زندگی کو ہماری کامیاب بناتا ہے، اور وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے ہمیں یہ بھی بتاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی اگر نظر کسی پہ پڑ جائے تو پھر اس کی تو دنیا ہی بدل جایا کرتی ہے، لیکن کبھی ہم نے افسوس کیا اس بات پر؟ نہیں کیا ہوگا جتنا افسوس ہم نے ایک فلمی ایکٹر کے موت ہونے پر کیا ہے، اس کے لیے تمام دعائیں مغفرت کی ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ بھئی ایک انسان مشرک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہاں اس نے شرک والے بہت سارے اس نے کام کیے ہیں، بہت سارے ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے شرک لازم آتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا نہیں چاہیے، نہ ہمیں اس کے لیے افسوس جتانا ہے، نہ اس کے لیے ہمیں افسوس بھی نہیں جتانا ہے، نہ اس کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت کرنا ہے، جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جاتی کہ ہاں اس بندے نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ تو افسوس آج ہماری پستی میں جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی موت کا افسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کی موت کو ہم ایسے اپنے دلوں پر اثر ڈال لیتے ہیں کہ جن کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جو ہماری زندگی کو نہ ہماری دنیا میں کام آنے والے لوگ ہیں، نہ ہماری وہ آخرت میں کام آنے والے لوگ ہیں۔ تو افسوس بھی کرنا ہے اور آپ کو غمگین بھی ہونا ہے، تو پھر آپ کو ایسے لوگوں کی موت پر غمگین ہو، افسوس کریں کہ جو عالم دین ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک عالم کا نہیں بلکہ سارے عالم کا انتقال ہوگا۔ تو افسوس ہمیں تب ہوتا ہے جا کر کے کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، نوجوان ہیں، وہ تمام دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اسٹیٹس لگا دیے، پروفائلیں لگا دی تمام جا کر کے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ تو میرے عزیزو، ہرگز آپ اسی چیزوں سے باز رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا خود کا ایمان خراب ہو جائے۔